اچھا، اس سے کچھ چیزیں یہ بھی ملتی ہیں کہ ہمارے جتنے انبیاء کرام دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان کی کیا جو ہے مقصد تھا کہ مخلوق کو اپنے خالق سے ملانے کے لیے، اور اس وقت اور جہاں جہاں جس وقت پر اگر باطل عقائد جو رائج ہو چکے تھے ان کو جھٹلانے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، باطل خداؤں کو مٹانے کے لیے، ان کو جو ہے ختم کرنے کے لیے ان کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑا۔ اس کے درمیان جتنے نبی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے تو سامری جادوگر نے غلط جو ہے وہ ڈالنے کے بعد ان کو بچڑے کی پوجا کی طرف لگا دیا، تو باطل خداؤں کی پوجا کرتے تھے، ان کو توڑا۔ تو معلوم ہی ہوا جتنے نبی تھے وہ اس خطے کو، اس زمین کو باطل خداؤں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے۔ آج بس آخر میں یہ بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ آج کچھ دن پہلے سرزمین عرب پر طوفان آیا بارش کی صورت میں، کتنی جو ہے وہاں پر ابتر صورتحال تھی، یعنی کہ ہوا جو ویڈیوز آئیں ہواؤں کی صورت میں، گاڑیاں اس طرح ہوا میں اڑ رہی تھی جیسے روئی کے چھوٹے چھوٹے گولے جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ پانی اس قدر تھا کہ 2 سال کی بارش ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دی۔ اور آپ پچھلی امتوں کے احوال جب پڑھیں گے کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب نازل فرمائے تو ہوتا یہی تھا کہ بادلوں کی صورت میں، بادل جب آتے تھے وہ سمجھتے تھے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، لیکن وہ بادلوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس قدر بارش اور اس قدر جو ہے وہ وجہ ہو جاتی تھی کہ وہ عذاب کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتا تھا۔ آج جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالی نے باطل خداؤں سے پاک کرنے کے لیے اپنے نبی کو، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، آج اس سرزمین میں محض صرف تجارت کے لیے آپ یہ دیکھیں مندروں کی تعمیر کی جا رہی ہے، بتوں کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے، ایسی جو ہے کام کیے جا رہے ہیں کہ جو صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو جو ہے وہ دستک دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو آج کے دور میں کہ جس سرزمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل خداؤں کے، ان کی ناپاک وجود سے پاک فرمایا، آج کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اس سرزمین کا ٹھیکیدار کہتے ہیں، آج وہ لوگ اس سرزمین کو پھر باطل خداؤں کی، ان کی ناپاک وجود سے دوبارہ سے آباد کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے نہیں ہے؟ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگ جن کے قسمت میں تو نے ہدایت رکھی ہے ان کو ہدایت عطا فرما، اور ایسے لوگوں کے وجود سے اس سرزمین، اس دنیا کو جو ہے پاک فرما کہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا اس میں اگر کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی بات بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔